تھی چونکہ مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے، آپ کو علم ہے اسی فلائٹ سے، مولا آپ کو سلامت رکھے، پھر تفصیل سے میں آ کر بات کروں گا، لیکن یہ جملہ ضرور آپ سماعت فرماتے جائیں کہ صاحبان ایمان متقی بنو، کونوا مع الصادقین، اور یہ رسول اللہ کے پاس بیٹھنا ہی کافی نہیں ہے، صادقین کے ساتھ رہو، رسول اللہ کی موجودگی میں بھی رہو صادقین کے ساتھ، حالانکہ اتنے بڑے صادق و امین کے ساتھ بیٹھے ہیں، مگر پھر بھی پروردگار عالم قیامت تک کے مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہے کہ صادقین کے ساتھ رہنا ہے۔ صداقت صرف یہیں ختم نہیں ہوگی، یہ سلسلہ محمد کا قیامت تک جائے گا، صادقین کے ساتھ توجہ کریں تو صاحب دو گروہ ہو گئے نا آیت کی روشنی میں، ایک صاحبان ایمان، ایک صادقین۔ صاحبان ایمان پابند ہیں کہ وہ اپنا ایمان ثابت کرنے کے لیے صادقین کے ساتھ رہیں، صادقین پابند نہیں ہیں کہ وہ اپنی صداقت ثابت کرنے کے لیے مومنین کے ساتھ رہیں، یہ دونوں گروہ برابر نہیں ہیں، صاحبان ایمان اور ہیں، صادقین اور ہیں، نمبر ون۔ اچھا نمبر دو باتیں، دوسری بات اس آیت میں کیا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے نا صادقین کے ساتھ رہنے کا، اللہ کا حکم ہے نا، تو اب کون ہیں سچے؟ سچے وہ ہیں جنہیں اللہ سچا کہے، ہمیں سچوں کے ساتھ رہنے کا حق ہے، سچے بنانے کا حق نہیں ہے۔ قرآن ہے بھائی، صلوات ہے محمد آل محمد پر، ہمیں صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، سچا بنانے کا ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم بنائیں کہ جی فلاں سچا نہیں، صادقین کے ساتھ رہو۔ پالنے والے تیری ذات واجب بھی ہے، ذات عادل بھی ہے، تیرے عادل کا تقاضا ہے کہ جب تو نے صادقین کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے تو روایت میں نہ بتا کہ کون ہے سچا، آیت میں بتا کہ کون ہے سچا، اس لیے کہ حکم آیت میں ہے کہ صادقین کے ساتھ رہو، تو یہ بھی پروردگار پر واجب کہ وہ ہمیں بتائے قرآن میں کہ کون ہیں وہ سچے جن کے ساتھ ہم رہیں۔ نمبر 3، بس یہ بات ہے آخری، نمبر 3 یہ ہے کہ آیت قرآن میں تھی نہیں ہے، اب قیامت تک رہے گی، تو وہ صادقین قیامت تک زندہ ہونے چاہیے، ورنہ آیت مر جائے گی، حکم ختم ہو جائے گا۔ صلوات ہے محمد آل محمد پر، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ وہ صادقین ایسے تو ہونے چاہیے نا جو قیامت تک رہیں، اس لیے کہ قیامت تک حکم ہے، آج کے مومن کے لیے بھی حکم ہے، کل کے مومن کے لیے بھی حکم ہے، قیامت تک کا جو مومن ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ رہے، صادقین کے ساتھ رہے۔ تو پالنے والے ہمیں راوی سے، روایت سے، حدیث سے، محدث سے یہ نہیں پوچھنا کہ سچا کون ہے، ہمیں تو روشنی بتا، تو ہدایت دے، تو بتا، تو نے حکم دیا ہے قرآن میں، اور قرآن میں چونکہ حکم ہے اس لیے واجب ہے، اس لیے تجھ پر بھی واجب ہے کہ تو ہمیں دکھا، تو ہمیں بتا کہ کون ہیں وہ سچے۔ سچا وہ نہیں ہے جسے دو سچا کہے، سچے وہ ہیں جسے دشمن سچا کہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، دشمن بھی سچا کہے تو پالنے والے تو قرآن میں بتا وہ کون ہے صادقین، وہ کون ہے سچے جن کے ساتھ رہنے کا حکم ہے اور جن کے ساتھ رہنے سے آدمی متقی بنتا ہے۔ تو جواب یہی آئے گا کہ ذات واجب نے کوئی حکم عبث نازل نہیں کیا۔ آئے مباہلہ اٹھا کر دیکھو، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اے میرے حبیب، اگر یہ نصارے نجران علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان سے بحث مت کرو، ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اس کے بعد مباہلہ ہو جائے اور پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ حضران محترم، سارے اسلامی قرآنی مفسرین متفق ہیں کہ آیہ مباہلہ کے نزول کے بعد ابنانا کی منزل پر سرکار رسالت مآب حسن و حسین کو لے کر چلے، نسانا کی منزل پر خاتون جنت کو لے کر چلے، انفسنا کی منزل پر علی مرتضیٰ کو لے کر چلے۔ یہ پنجتن کا صداقت مآب گلدستہ نصارہ نجران سے پر لعنت کرنے کے لیے، اللہ کی توحید کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے میدان مباہلہ میں آیا تھا، اور دشمنوں
لوگوں نے ان کے چہرے دیکھتے ہی کہا تھا اپنے ساتھیوں سے خبردار ان سے مقابلہ نہ کرنا، ان کی گواہی مسترد نہ کرنا. میں ایسے سچے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑوں کو حکم دیں گے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں گے، زمین کو حکم دیں گے زمین شک ہو جائے گی، آسمان کو حکم دیں گے آسمان ٹکڑے ہو جائے گا. نصارے نجران نے ان کے مقابلے پر آ کر ان کی گواہی کو مسترد نہیں کیا، جزیہ دینا قبول کیا، شکست تسلیم کی، ان کی صداقت کو مانا، ورنہ یہ جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے گئے تھے. بھئی قرآن کے سچے تھے تو جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے گئے تھے نا. تو قرآن نے ایک مرتبہ کہا کہ اے صاحبان ایمان متقی بنو اور سچوں کے ساتھ رہو، اور دوسری آیت میں سچوں کو میدان میں لا کر دکھایا تاکہ کسی اندھے کو بھی شک باقی نہ رہے کہ کون ہے سچے سوائے پنجے تنے پاک کے. تو اپنے اپنے ایمان کو ٹٹول کر یہ مت پوچھو کہ پہلے کس نے کلمہ پڑھا اور بعد میں کس نے کلمہ پڑھا، ثابت یہ کرو کہ دامن پنجتن سے وابستہ کون ہے. بس ختم ہو گئی بات. اور آپ کو سلامت رہتے سلامت رہتے. اور آپ کو سلامت رکھے. اتنی بلند صلوات بھیجے محمد والے. اور جو ہے نا دوستو، یہ ہے وہ صداقت ماہب گلدستہ، یہ ہے قرآن کے سچے جن کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، اور انہی کے ساتھ رہنے والے متقین ہیں، اور انہی متقین کے لیے قرآن ہدایت ہے. اور جب ہدایت ہے تو پھر قرآن ان کے لیے ہلاکت نہیں بنتا. یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھ رہنے والا مر کر بھی نہیں مرتا. ہلاکت ہے ہی نہیں نا ان کے دام. یا علی یا علی صلوات بھیجے نا محمد آل محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ صداقت ماہب گلدستہ تھا جو حضور کی قیادت میں گیا. آگے رسالت ماہب، گود میں حسین، انگلی پکڑے ہوئے حسن، پشت نبوت پر خاتون جنت، پشت فاطمہ پر علی، اللہ کی عظمت فاطمہ زہرا. آگے رسالت کا پہرا، دائیں بائیں حسنین کی امامت کا پہرا، پشت پر علی کی ولایت کا پہرا، درمیان میں عصمت کی ملکہ فاطمہ زہرا جا رہی ہے. اور علامہ نقل صاحب قبلہ کا یہ جملہ ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ پشت فاطمہ پر علی تھے. جیسے ہی خاتون جنت قدم اٹھاتی تھیں اور زمین پر آپ کا نشان قدم ابھرتا تھا، علی فوراً اپنا پاؤں فاطمہ کے نشان قدم پر رکھ دیتے تھے تاکہ آسمان بھی نشان قدم فاطمہ نہ دیکھ سکے، سورج بھی نہ دیکھ سکے نشان قدم فاطمہ. یہ ہے فاطمہ کی شان، اور یہ ہے ثانی فاطمہ جو آج کوفے کے بازاروں میں لوگ ہم سے کہتے ہیں محرم ختم ہو گیا، عشرہ ختم ہو گیا، عاشور ختم ہو گیا، اب ماتم کیوں کر رہے ہو، اب دن رات نوحے کیوں پڑھ رہے ہو، اب کیوں رو رہے ہو، اب کیوں مجلسیں کر رہے ہو. ارے محرم تو اب شروع ہوا ہے. حسین کے ساتھ تو عباس بھی تھا، اکبر بھی تھا، قاسم بھی تھا، اور محمد بھی تھا، حبیب السعید اور جون جیسے ساتھی بھی تھے. زینب کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، ایک بیمار بھتیجا ہے، اس کے بھی ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں توق، کمر میں لنگر ہے، کوئی بھی نہیں ہے. دوستو جملہ سنو گے. اور سید سجاد بھی اتنا مجبور کہ جسے جلتے ہوئے خیمے سے جب نکال کر شہزادی زینب لائی ہے اور شانہ ہلا کر زینب نے کہا ہے بیٹا سجاد آنکھیں کھولو، زینب اجڑ گئی کربلا کے میدان میں. تو زندگی میں پہلی مرتبہ غیرت کی سلطنت کے بادشاہ سید سجاد نے جب پھپھی کا کھلا سر دیکھا ہے تو آنکھیں بند کر کے ایک جملہ پوچھا ہے، پھپھی اماں چچا عباس کہاں ہے؟ آہا علم نکلے گا نا غازی کا، تو بس رو لو اسی جملے پر. یعنی سجاد نے زینب کا کھلا سر دیکھ کر حسین کو نہیں پوچھا، اکبر کو نہیں پوچھا، سمجھ گئے کہ عباس نہیں ہے. عزیزارو یہ عباس، میں قربان اس غازی کے، میں قربان اس کے علم کے. 7 محرم سے لے کر 10 محرم تک حسین کے خیموں میں موجود 44 چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی آوازیں مجھے آتی ہیں. کوئی بچہ کہہ رہا ہے اماں پانی، چچا پانی، امو پانی، بابا پانی. چھوٹے چھوٹے بچوں نے پانی مانگا، مگر مجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم عباس کی شہادت کے بعد کسی بچے نے پانی نہیں مانگا. بچے بھی جانتے تھے
کہ اگر غازی پانی نہیں پلا سکا تو پھر اب کوئی پانی نہیں پلائے گا. اور یہ میرا غازی وہ ام البنین کا لال ہے. سلام کیا کرو جب علم غازی کا برآمد ہوا کرے شہزادی ام البنین کو. یہ غازی وہ ہے ام البنین کا بیٹا کہ جسے مدینے سے روانگی کے وقت ام البنین بازو پکڑ کے قبر رسول پر